آنسو جو مسجد اقصی میں گرے۔ صلیبی جنگ عروج کو پہنچ گئی تھی۔ بیت المقدس کی فتح نے سارے یورپ کو زلزلے کے بڑے ہی شدید جھٹکے کی طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کا مشن پورا کر دیا تھا، لیکن بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے سے چھڑا لینا ہی کافی نہیں تھا۔ اس مقدس شہر کا دفاع مستحکم کرنا تھا، جو صرف شہر کی دیواریں مضبوط کر لینے تک محدود نہیں تھیں۔ بیت المقدس کو صلیبیوں سے بچائے رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ارد گرد دور دور کے علاقے پر قبضہ کیا جائے اور ساحل کو ابھی تحویل میں رکھا جائے۔ بہت سے اہم مقامات پر سلطان ایوبی نے پہلے قبضہ کر لیا تھا، باقی جو رہ گئے تھے ان پر سلطان ایوبی کی فوج حملے کرتی اور قابض ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مفتوحہ مقامات سے عیسائی آبادی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ جن مقامات پر عیسائیوں کا قبضہ تھا وہاں انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ان کے لیے مسلمانوں کا قتل عام روز مرہ کا معمول اور مذہبی فریضہ تھا۔ اس کے برعکس سلطان ایوبی جو جگہ فتح کرتا تھا وہاں کے عیسائی باشندوں کو اپنی فوج کی حفاظت میں نکال دیتا تھا، سوائے جنگی قیدیوں یعنی صلیبی فوجیوں کے۔ ارض فلسطین کی اب یہ کیفیت تھی کہ سلطان ایوبی ہر ایک دستے کو، خواہ وہ اس کے ہیڈ کوارٹر سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، رابطے اور اپنے احکام کا پابند رکھے ہوئے تھا۔ چھاپا مار جیش عقابوں اور چیتوں کی طرح پہاڑیوں، جنگلوں اور صحراؤں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں انہیں صلیبی فوج کا کوئی دستہ یا رسد کا قافلہ نظر آتا وہ اس پر ٹوٹ پڑتے، شبخون مارتے اور انہیں ہلاک، زخمی اور تتر بتر کر کے ان کے گھوڑے، اسلحہ اور رسد اٹھا لاتے۔ ان چھاپا ماروں نے جو شبخون مارے وہ ہماری تاریخ کی ولولہ انگیز، ایمان افروز اور معقوف الفطرت شجاعت کی داستانیں ہیں۔ ہر ایک کا بیان شروع ہو جائے تو یہ داستان بڑی لمبی مدت تک ختم نہ ہو۔ یہ ارض فلسطین کے پاسبان تھے جو اکیلے اکیلے، دو دو اور چار چار کی ٹولیوں میں، کئی سو نفری کے دستوں اور دشمن کے کیمپوں پر شبخون مارتے اور شب کی تاریکی میں گم یا اپنے خون میں ڈوب جاتے تھے۔ انہوں نے دشمن سے رسد چھین کر اپنی فوجوں کو دی اور خود دشمن کی تلاش میں بھوکے بھٹکتے رہے، لڑتے اور کٹتے رہے، اپنی لگائی ہوئی آگ میں زندہ جلتے رہے۔ انہیں کفن نصیب نہ ہوئے، کسی نے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی اور وہ کسی قبر میں دفن نہ ہوئے۔ وہ قہر تھے جو دشمن پر ٹوٹتے رہے۔ انہی کے بھروسے سے سلطان ایوبی بیت المقدس کی فتح کے بعد پورے فلسطین میں شیر کی طرح دندناتا، دہاڑتا اور گرجتا رہا۔ سلطان ایوبی کی ان گوریلا اور کمانڈو چھاپا مار پارٹیوں کے متعلق مشہور و معروف یورپی مورخین لین پول لکھتا ہے، یہ بے دین مسلمان ہمارے نیٹوں، جنگجو سرداروں کی طرح وزنی زرہ بختر نہیں پہنتے تھے، لیکن ہمارے زرہ پوش نیٹوں کو ناخن چنے چبوا دیتے تھے۔ ان پر حملہ کیا جاتا تو بھاگتے نہیں تھے۔ ان کے گھوڑے ساری دنیا میں تیز رفتار مانے گئے تھے۔ وہ جب دیکھتے تھے کہ صلیبی ان کے تعاقب سے ہٹ گئے ہیں تو وہ پھر واپس آ جاتے تھے۔ ان مسلمان چھاپا ماروں کی حالت ان کبھی نہ تھکنے والی مکھیوں جیسی تھی، جنہیں اڑاؤ تو ایک لمحے کے لیے اڑ کر پھر تمہارے اوپر بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر انہیں ہر وقت دور رکھنے کی کوشش کرتے رہو تو وہ دور رہتے تھے، جو ہی یہ کوشش ترک کر دی جاتی وہ شبخون مار جاتے۔ وہ پہاڑی علاقے کی طوفانی بارش کی طرح چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں آتے اور صلیبی فوج کی ترتیب توڑ کر غائب ہو جاتے۔ ہمارے نیٹوں کو وہ قدم قدم پر پریشان کرتے اور ہماری فوج کی پیش قدمی کو سست کیے رکھتے۔ یہ خطہ جو آج اسرائیل کہلاتا ہے، سلطان ایوبی کے دور میں ارض مقدس تھا، جسے صلیبیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے ایک ایک سپاہی نے وہاں اپنے خون کا نذرانہ دیا۔ سلطان ایوبی نے بعض بستیاں تباہ و برباد کرا دی تھیں۔ بعض اوقات یوں لگتا تھا جیسے اس کے دل میں رحم کا ایک ذرہ بھی نہیں، لیکن اس نے رحم دلی کے ایسے مظاہرے کیے کہ صلیبی مورخوں نے بھی اسے خراج تحسین پیش کیا تھا۔ اس سے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے صلیبیوں کی ایک ملکہ بھی آئی اور ایک غریب صلیبی عورت بھی۔ صلیبی ملکہ کا نام سبیلا تھا۔ وہ مشہور صلیبی حکمران ریمانڈ کی بیوی تھی۔ جنگ حطین کے وقت وہ تبریہ کے قلعے میں ملکہ تھی۔ آپ پچھلی اقساط میں پڑھ چکے ہیں کہ ریمانڈ جنگ حطین کے میدان سے بھاگ گیا تھا۔ اس کی بیوی نے تبریہ کا قلعہ سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا تھا اور سلطان ایوبی نے اسے قید نہیں کیا تھا۔ اسی جنگ میں سلطان ایوبی نے بیت المقدس کے حکمران گائی آفلوزینان کو جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد جب سلطان ایوبی اقرا کے مقام پر خیمہ زن تھا، اسے اطلاع ملی کہ ملکہ سبیلا اسے ملنے آ رہی ہے۔
سلطان ایوبی نے اسے آنے سے نہ روکا بلکہ آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ صلاح الدین ملکہ سبیلہ نے جو شکست کھا چکنے کے بعد بھی ملکہ ہی کہلانا پسند کرتی تھی، کیونکہ اپنے خاوند کے قتل کے بعد وہ تریپولی کی حکمران تھی، بولی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہزار یا کتنے لاکھ عیسائی گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں؟ ان پر یہ ظلم آپ کے حکم سے ہوا ہے، اور جن بے گناہ مسلمانوں کا آپ نے قتل عام کرایا اور کرایا جا رہا ہے وہ کس کے حکم سے کرایا جا رہا ہے؟ سلطان ایوبی نے اس کا جواب سنے بغیر کہا، اگر میں خون کا بدلہ خون سے لوں تو ایک بھی عیسائی زندہ نہ رہے۔ آپ کیوں آئی ہیں یہاں شکایت مجھ تک پہنچانے؟ نہیں، ملکہ سبیلہ نے جواب دیا، میں ایک درخواست لے کر آئی ہوں۔ گائی آف لوزینان آپ کے پاس جنگی قیدی ہے، میں اسے رہا کرانے آئی ہوں۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ اسے کیوں رہا کرانا چاہتی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ کس شرط میں اسے رہا کروں۔ اگر آپ کا بیٹا یا بھائی قید ہو جائے تو کیا آپ اسے رہا کرانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ملکہ سبیلہ نے پوچھا، میرے وہ کمانڈر، عہدیدار اور سپاہی جو آپ کے جنگی قیدی ہیں وہ سب میرے بیٹے اور میرے بھائی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اگر میں خود قید ہو گیا تو میں بھی آپ سے رہائی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ میرا کوئی بیٹا اور میرا کوئی بھائی میری رہائی کے لیے آپ کے پاس نہیں جائے گا۔ صلاح الدین ملکہ سبیلہ نے کہا، آپ خود بادشاہ ہیں، کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ ایک بادشاہ کا قید میں پڑے رہنا اس کی کتنی توہین ہے؟ وہ یروشلم اور گرد و نواح کے دور دور کے علاقے کا حکمران تھا۔ یروشلم نہیں، بیت المقدس۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، گائی اس خطے کا غاصب تھا، کسی غاصب کو ہم بادشاہ نہیں کہا کرتے۔ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ وہ اسلام کا خاتمہ کر کے یہاں صلیب کی حکمرانی قائم کرنے آیا تھا تو میں آپ کی بھی اور اس کی بھی قدر کرتا۔ میں ہر اس انسان کی قدر دل و جان سے کرتا ہوں جو اپنے مذہب اور عقیدے کا قدردان ہوتا ہے، اس کا مذہب چاہے بے بنیاد اور جھوٹے عقیدوں کا ہی مجموعہ کیوں نہ ہو۔ میں نہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہوں نہ کسی کی بادشاہی کو تسلیم کرتا ہوں۔ بادشاہی صرف اللہ کی ذات کی ہے اور ہم اس کی بادشاہی کے محافظ ہیں، ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہم بھی خدا کی حکمرانی کے لیے کوشاں ہیں۔ ملکہ سبیلہ نے کہا، اگر آپ اس خدا کی قائل ہوتی جس کا میں قائل ہوں تو آپ ایک بادشاہ کی رہائی کے بجائے یہ درخواست لے کر آتی کہ اس بادشاہ کے سپاہیوں کو رہا کر دو۔ سلطان نے کہا، آپ کو اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خطہ ہمارا ہے، آپ کا نہیں۔ یہاں صلیبی امن پسند باشندوں کی طرح رہ سکتے ہیں، بادشاہ بن کر نہیں۔ اپنے صلیبی دوستوں کو بتا دیں کہ انسانوں کی قتل و غارت سے باز آ جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ کا ہر حربہ ناکام ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنی معصوم بیٹیوں کو گناہوں کی تربیت دی اور ان کی عصمتیں داؤں پر لگائیں۔ آپ نے ہمارے مذہبی پیشواؤں کے بحروپ میں ایک تخریب کار بھیج کر میری قوم کے عقیدوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے زر و جواہرات، شراب اور دلکش لڑکیوں کے ذریعے میری قوم میں غداری کا بیج بویا اور خانہ جنگی کرائی۔ آپ نے حشیشین سے مجھے قتل کرانے کی کئی بار کوشش کی۔ آپ نے مسلمانوں میں خانہ جنگی کرائی اور ہماری جنگی طاقت کو تباہ کر دیا۔ ہاں ملکہ صلیب، میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ اس میں کامیاب ہوئیں کہ اسلامی سلطنت کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا اور مسلمانوں نے مسلمانوں کا خون بہایا۔ میرے عزیز سلطان، ملکہ سبیلہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، میں اتنی لمبی اور پیچیدہ بحث کے لیے نہیں آئی، میں ایک درخواست لے کر آئی ہوں کہ گائی آف لوزینان کو رہا کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے بعد میرے پاس نہیں آئیں گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس خیمے سے ہی ہمیشہ کے لیے نہیں چلی جائیں گی، بلکہ آپ اس خطے سے جا رہی ہیں، پھر آپ کبھی ادھر کا رخ نہیں کریں گی۔ آپ جب ادھر کا رخ کریں گی تو بحر روم کا پانی آپ کے جہازوں کے لیے ابلتا ہوا سمندر بن جائے گا۔ میں آپ کو کسی بحث میں الجھانا نہیں چاہتا، آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ پیغام اپنی صلیب کی تمام پجاریوں تک پہنچا دینا۔ کہاں ہے آپ کی صلیب الصلبوت جس پر آپ سب حلف اٹھا کر آئے تھے کہ سرزمین عرب کو تہہ تیغ کریں گے، مسجد اقصی اور خانہ کعبہ کو مسمار کر کے اپنی عبادت گاہیں بنائیں گے؟ وہ صلیب میرے قبضے میں ہے اور آپ کے عزائم میرے رحم و کرم پر ہیں۔ آپ جسے یروشلم کہتے ہیں وہ پھر بیت المقدس ہے اور ہمیشہ بیت المقدس رہے گا۔
آپ کی فوج بہتر اور زیادہ ہے۔ ملکہ سبیلہ نے کہا، ہماری فوج کی قیادت ناقص ہے۔ حقیقت سے چشم پوشی نہ کرو ملکہ، سلطان ایوبی نے کہا، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، خود فریبی شکست کی علامت ہوتی ہے۔ میری فوج کبھی بھی سلیب کی فوج سے زیادہ نہیں ہوئی، کبھی بہتر بھی نہیں ہوئی۔ میری فوج کو کبھی زرہ نصیب نہیں ہوئی۔ میرے سالاروں کو ایسی حسین لڑکیاں کبھی نہیں ملی جو آپ کے سالاروں کے خیموں میں رہتی ہیں۔ میری فوج کا اسلحہ آپ سے بہتر نہیں، البتہ راز کی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، میری فوج کے پاس صرف ایک قوت ہے جس سے آپ کی فوج محروم ہے، اسے ہم ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ سچا ہوتا تو آپ کی قوم خدا کو عزیز ہوتی، مگر اس خدا کو جو وحدہ لا شریک ہے آپ نے ایک بیٹے کا باپ بنا رکھا ہے۔ آپ خدا کو انسان کی سطح پر لے آئے ہیں اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں اور کہلاتے ہیں۔ کیا آپ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ ملکہ سبیلہ نے کہا۔ ملکہ سبیلہ، سلطان ایوبی نے اس کے لہجے میں طنز کی جھلک دیکھتے ہوئے کہا، میرے خدا نے قرآن کی معرفت مجھے بتایا ہے کہ ہم نے انہیں دماغ دیے ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ اور خدائے ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جب سزا دینے پر آتے ہیں تو ان کے دلوں اور دماغوں پر مہر ثابت کر دیتے ہیں۔ آپ اسلام قبول نہ کریں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فتح ان سے ملتی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ میری قوم کے قائدین کے دلوں سے جب آپ نے دولت، عورت اور شراب کے ذریعے ایمان نکال دیا تھا تو ہم آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے۔ خدا نے ہمیں سزا دی۔ ساری قوم گنہگار نہیں ہوا کرتی، قائدین گنہگار ہوتے ہیں، مگر سزا پوری قوم کو ملتی ہے۔ قوم گنہگار نہیں ہوتی، اسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ میری اصل قوت یہ ہے کہ میں نے شکست کھائی تو اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میں نے اپنے سالاروں سے بھی یہی کہا کہ غلطی ہے تو ہم سب کی، بدقسمتی ہے تو ہم سب کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں شکست ہوئی ہے اور اب قومی وقار کا تقاضا یہ ہے کہ شکست کو فتح میں بدلو۔ اگر شکست کی ذمہ داری ایک دوسرے پر پھینکتے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے رہو گے تو ایک اور شکست سے دوچار ہوگے، اور سلطنت اسلامیہ جو آج 2 دھڑوں میں بٹ گئی ہے کل کئی ٹکڑوں میں بٹے گی اور کفار ایک ایک ٹکڑے کو نگل لیں گے۔ محترمہ، ہماری خانہ جنگی کا ذمہ دار الملک الصالح تھا یا سیف الدین غازی، آپ تھے یا گمشتگین، مگر میں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں نے ہر حربہ استعمال کیا اور اللہ کے سپاہیوں نے اپنے خون سے سلطنت کے ٹکڑے جوڑ دیے۔ خون سے جوڑے ہوئے ٹکڑے پھر کبھی الگ نہیں ہوتے ملکہ سبیلہ۔ آج دیکھ لیں، وہ وقت یاد کریں جب آپ کی فوجیں مدینہ منورہ تک جا پہنچی تھیں، مگر آج آپ میرے پاس اپنے ایک بادشاہ کی رہائی کی بھیک مانگ رہی ہیں۔ یہ کس عمل کا نتیجہ ہے؟ صرف اس عمل کا کہ اللہ کی ذات نے مجھ پر جو فرض عائد کیا تھا وہ میں نے جان کی بازی لگا کر ادا کیا اور اللہ نے مجھے انعام سے نوازا۔ ملکہ سبیلہ سلطان ایوبی کی باتیں انہماک سے سن رہی تھیں، لیکن اس کے ہونٹوں پر جن میں جوانی، کشش اور حسن ابھی قائم تھا، طنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت نہیں دے رہا، سلطان ایوبی نے کہا۔ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ میرے خیمے سے نکل کر آپ میری باتوں کو ذہن سے اس طرح پھینک دیں گی جس طرح آپ کی فوج نے ہتین اور بیت المقدس میں ہتھیار پھینکے تھے۔ میں آپ کو یہ باتیں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ میرے خدا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے ان کی پٹی کھول دو اور انہیں دکھاؤ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ غور کرو ملکہ محترمہ، آپ کے خاوند نے حسن بن صباح کے فدائیوں سے مجھے قتل کرانے کے لیے 4 قاتلانہ حملے کرائے۔ ایک بار میں گہری نیند سویا ہوا تھا جب انہوں نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن ہوا کیا، وہ خود قتل ہو گئے۔ ایک بار میں اکیلا ان کے گھیروں میں آ گیا تھا، لیکن میں بچ گیا اور وہ مارے گئے۔ اور اب آپ اس حقیقت سے کس طرح انکار کر سکتی ہیں کہ آپ کا خاوند جو مجھے فدائیوں سے قتل کرانے کی کوشش کرتا رہا، انہی کے ہاتھوں خود قتل ہوا، اسے کوئی نہ بچا سکا۔ غور سے سنو ملکہ، ہتین کے میدان سے آپ کا خاوند لڑے بغیر بھاگ گیا۔ آپ نے لڑے بغیر تبریہ کا قلعہ میرے حوالے کر دیا۔ آپ سب نے جس صلیب صلبوت پر لڑنے اور لڑتے ہوئے مرنے کی قسم کھائی تھی
وہ اسی میدان جنگ میں آپ کی اسی پادری کے خون میں ڈوب گئی جسے آپ اس صلیب کا محافظ اعظم کہتے تھے۔ یہ صلیب اب میرے قبضے میں ہے اور آپ میرے پاس التجا لے کر آئی ہیں کہ گائے کو رہا کر دوں۔ آپ مجھے یہ باتیں کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ ملکہ سبیلہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اس لیے کہ آپ خدا کے ان واضح اشاروں کو سمجھیں۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا، آپ کی آنکھوں پر شہنشاہیت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ کو شہنشاہیت پر بھروسہ ہے اور آپ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کریں گی کہ آپ کو اس پر بھی ناز ہے کہ آپ عورت ہیں اور حسین عورت ہیں۔ میں یہ کہہ کر آپ کو خوش کر سکتا ہوں کہ آپ واقعی حسین ہیں، مگر یہ کہہ کر آپ کو مایوس کروں گا کہ میں کوئی فیصلہ آپ کے حسن سے متاثر ہو کر نہیں کروں گا۔ آپ کا یہ نیم عریاں جسم مجھے صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا۔ ملکہ سبیلہ ایک عام عورت کی طرح ہنس پڑی اور بولی، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ پتھر ہیں۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، آپ کے لیے میں یقیناً پتھر ہوں، مگر میں ایسا موم ہوں جو ایمان کی حرارت سے پگھل جاتا ہے اور اسے رحم کا جذبہ بھی پگھلا دیتا ہے۔ جسمانی لذت اور آسائش انسان کو نہ اپنے کام کا رہنے دیتی ہیں نہ قوم کے کام کا، اور اسے خدا بھی دھتکار دیتا ہے۔ میں آپ کے دل میں رحم کا جذبہ ہی بیدار کرنے آئی ہوں۔ ملکہ سبیلہ نے کہا، گائے کو رہا کر دیں۔ میں نے سنا ہے کہ سچے مسلمان کے گھر اس کا دشمن چلا جائے تو وہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد ملکہ سبیلہ منت سماجت پر آ گئی۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا کہ وہ گائے کو اس شرط پر چھوڑ دے گا کہ وہ تحریری عہد کرے کہ میرے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ ملکہ سبیلہ نے کہا کہ تحریری عہد نامہ دیا جائے گا اور یہ بھی تحریر کر دیا جائے گا کہ گائے اس عہد سے پھر جائے اور پھر کبھی گرفتار ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ آخر یہی طے ہوا۔ ملکہ سبیلہ چلی گئی۔ سلطان ایوبی نے اسی روز گائے آفلوزینان کی رہائی کا حکم نامہ قاصد کو دے کر دمشق روانہ کر دیا۔ 3-4 دنوں بعد گائے کو سلطان ایوبی کے پاس لایا گیا۔ سلطان ایوبی نے اپنے ترجمان سے، جس کی معرفت وہ صلیبیوں کے ساتھ بات چیت کیا کرتا اور ان کی باتیں سمجھا کرتا تھا، کہا کہ اس عہد نامے کا ترجمہ اس کی زبان میں سنا دو، اور اگر یہ چاہے کہ اس کا ترجمہ اس کی زبان میں بھی تحریر کیا جائے تو کر دو اور اس پر اس کے دستخط کرا لو، اور اسے یہ بھی کہہ دو کہ میں اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسے کہہ دو کہ میں جانتا ہوں کہ یہ عہد نامے کی خلاف ورزی کرے گا اور میرے خلاف لڑے گا۔ اسے کہہ دو کہ میں نے ملکہ سبیلہ سے متاثر ہو کر اسے رہا نہیں کیا۔ میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس جیسے گنہگار آدمی کو بھی بخش سکتا ہوں۔ میں اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں، کسی سے میں ذاتی انتقام نہیں لینا چاہتا، اور یہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں تک اسے محافظوں کی حفاظت میں پہنچا دو۔ گائے آفلوزینان، جو بیت المقدس کا حکمران تھا اور جنگ حطین میں جنگی قیدی ہوا تھا، عہد نامے پر دستخط کر کے سلطان ایوبی کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان نے ہاتھ بڑھایا۔ گائے نے پرجوش طریقے سے ہاتھ ملایا اور کہا، ایوبی تم عظیم ہو، اور خیمے سے نکل گیا۔ گائے کی رہائی کو یورپی مورخوں نے کھل کر بیان کیا ہے اور اسے ملکہ سبیلہ کا کارنامہ لکھا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ملکہ سبیلہ سے متاثر ہو کر اور گائے کو اپنے جیسا بادشاہ سمجھ کر رہا کیا تھا، اور جیسے اسے عام اور غریب لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ قاضی بہاء الدین شداد نے، جو صلیبی جنگوں میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا اور اس کی وفات تک اس کے ساتھ رہا، اپنی یادداشتوں میں ایک غریب عیسائی عورت کا واقعہ تحریر کیا ہے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب گائے آفلوزینان کی رہائی کے بعد صلیبیوں نے ساحلی شہر اقرا کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس محاصرے کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ صلیبی فوج کے کیمپ کے ساتھ ہی ان عیسائی شہریوں کا کیمپ تھا جو دوسری جگہوں اور بیت المقدس سے نکل کر یہاں جمع ہو گئے تھے۔ محاصرہ 2 سال طویل ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے ایک تو چھاپہ مار تھے جو محاصرہ کرنے والی صلیبی فوج کے کسی نہ کسی حصے پر شبخون مارتے رہتے تھے، دوسرے کچھ غیر فوجی مسلمان تھے جو انہی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ انہیں اجازت دی گئی تھی کہ صلیبی فوج کو پریشان کرتے رہیں۔ چونکہ عیسائی شہری اپنی فوج کے ساتھ تھے، اس لیے وہ فوج کی مدد کرتے تھے۔ مسلمان غیر فوجی گروہ ان عیسائی شہریوں کو بھی پریشان کرتے رہتے تھے۔ رات کو ان کے کیمپ میں گھس جاتے اور ان کا سامان اٹھا لاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ 1-2 عیسائیوں کو اٹھا لاتے اور انہیں جنگی قید میں دے دیتے تھے۔
عیسائی شہری اپنی فوج سے شکایت کرتے رہتے تھے کہ مسلمان چور اور ڈاکو رات کو آ کر ان کا سامان چوری کر لیتے ہیں۔ فوج نے پہرے کا انتظام کر دیا، اس کے باوجود چوری چکاری اور اغوا کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک رات ایک آدمی عیسائیوں کے کیمپ سے 3 ماہ عمر کی ایک بچی اٹھا لایا۔ ماں کی یہ ایک ہی بچی تھی اور وہ بھی دودھ پیتی بچی۔ اس نے واویلا بپا کر دیا۔ وہ صلیبی کمانڈروں کے پاس گئی، وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی، کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ صلیبیوں کے اعلیٰ کمانڈر تک وہ جا پہنچی۔ اس نے اس عورت کو اجازت دے دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیمپ قریب ہی ہے، اس کے پاس چلی جاؤ۔ سب کو یقین تھا کہ بچی کو مسلمان اٹھا لے گئے ہیں۔ ممتا کی ماری ہوئی ماں پوچھتی بھٹکتی سلطان ایوبی کے کیمپ میں آ پہنچی۔ قاضی بہاء الدین شداد لکھتا ہے کہ اس وقت وہ سلطان ایوبی کے پاس کھڑا تھا اور سلطان کہیں جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ کسی نے اسے بتایا کہ ایک غریب سی عیسائی عورت روتی آئی ہے اور سلطان سے ملنا چاہتی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ اسے فوراً لے آؤ، اس پر یقیناً ہماری طرف سے زیادتی ہوئی ہوگی۔ عورت جب سلطان ایوبی کے سامنے آئی تو وہ گھوڑے کے قریب زمین پر پیٹ کے بل لیٹ گئی اور بار بار ماتھا زمین پر رگڑتی اور روتی رہی۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا کہ اٹھو اور بتاؤ کہ تم پر کس نے زیادتی کی ہے۔ مجھے اپنے فوجی کمانڈروں نے کہا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے پاس چلی جاؤ، وہ بہت رحم دل ہے اور فریاد سنے گا۔ عورت نے کہا، آپ کے آدمی میری دودھ پیتی بچی اٹھا لائے ہیں۔ قاضی بہاء الدین شداد لکھتا ہے کہ عورت جس انداز سے روتی تھی اور جو فریادیں کرتی تھی، اس سے سلطان ایوبی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچی کو اغوا ہوئے 6-7 دن گزر چکے تھے۔ سلطان ایوبی گھوڑے سے اتر آیا۔ اس نے حکم دیا کہ ابھی معلوم کرو کہ بچی کون لایا ہے۔ اس نے عورت کو کھانا کھلانے کو کہا اور جہاں کہیں وہ جا رہا تھا وہاں نہ گیا۔ وہ مسلمان شہری جو عیسائی کیمپ میں سامان وغیرہ اٹھانے جاتے تھے، فوج کے ساتھ رہتے تھے، ان میں سے جو آدمی بچی اٹھا لایا تھا وہ وہاں موجود تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے پاس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ بچی اسی نے اغوا کی تھی اور اسے وہ فروخت کر آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے حکم دیا کہ اس آدمی کے ساتھ اس شخص کے پاس جاؤ جس نے اس سے بچی خریدی ہے، اور اس نے جو قیمت دی تھی وہ اسے دے کر بچی لے آؤ۔ سلطان ایوبی بچی کی واپسی تک اپنے خیمے میں موجود رہا۔ بچی دور نہیں گئی تھی، جلدی مل گئی، اس کی قیمت واپس کر دی گئی۔ سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھوں بچی ماں کے ہاتھوں میں دی۔ ماں نے بچی کو فوراً اپنی چھاتیوں کے ساتھ لگا لیا اور ایسی بے تابی سے پیار کیا کہ شداد کے الفاظ میں ہم سب پر رقت طاری ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے اسے ایک گھوڑی پر رخصت کر دیا۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور ارض فلسطین میں صلیبیوں کو ہر مقام پر شکست ہوئی تو صلیبی دنیا میں بھونچال آ گیا۔ اس وقت 3 بادشاہیاں جنگی لحاظ سے بہت طاقتور مانی جاتی تھیں۔ ایک تھی فرانس، دوسری جرمنی اور تیسری انگلستان۔ ان کے پوپ پاپائے روم اربانوس ثانی نے خود ہر ایک کے پاس جا کر انہیں جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس کی زبان پر ہر جگہ یہی الفاظ تھے، اگر تم صلاح الدین ایوبی کے خلاف نہ اٹھے تو سارے یورپ سے صلیب اٹھ جائے گی اور ہر جگہ تمہیں اسلامی جھنڈے لہراتے نظر آئیں گے۔ یہ جنگ صلاح الدین ایوبی کی ذاتی جنگ نہیں، یہ عیسائیت اور اسلام کی جنگ ہے۔ صلیب اعظم مسلمانوں کے قبضے میں ہے، یروشلم پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ہزارہ عیسائی عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی ہیں، وہ مسلمان فوج میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ کیا تم گھر بیٹھے اسلام کے بڑھتے ہوئے طوفان کو روک سکتے ہو؟ تم کس طرح برداشت کر رہے ہو کہ وہ صلیب جس پر حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا مسلمانوں کے قبضے میں چلی جائے؟ پوپ نے اس قسم کی جھوٹی سچی باتیں سنا کر بڑے بڑے صلیبی بادشاہوں کو مشتعل کر دیا۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک 2 لاکھ فوج لے کر سب سے پہلے آ گیا۔ یہ فوج اتنی زیادہ تھی کہ اس نے کسی صلیبی بادشاہ کو اپنا اتحادی نہ بنایا۔ اس نے اپنا پلان بنا رکھا تھا، اس کے مطابق اس نے دمشق پر حملہ کیا۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ سلطان ایوبی کے طریقہ جنگ سے واقف نہیں تھا۔ وہ 2 لاکھ نفری کے لشکر کے بھروسے پر سرزمین عرب پر قبضہ کرنے آیا تھا۔ دمشق پر اس کے حملے کو دوسری صلیبی جنگ کہتے ہیں، جو فریڈرک نے اپنی کثیر افواج کے ضامن میں لڑنے کی کوشش کی اور جس میں دمشق کی وہ ایک اینٹ بھی نہ اکھاڑ سکا۔
مسلمان چھاپہ ماروں نے اس کی رسد پر ایسے دلیرانہ چھاپے مارے کہ اس کے سینکڑوں گھوڑے اور گھوڑا گاڑیاں اپنے ساتھ لے آئے۔ رسد جو ان کے ہاتھ لگی وہ انہوں نے اپنی فوج کے حوالے کر دی۔ فریڈرک بری طرح ناکام ہوا، اس کے پاس رسد کی کمی ہو گئی اور فوج کا جانی نقصان بھی بہت ہوا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر دمشق پر ازسر نو حملے کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن مسلمان چھاپہ ماروں نے اس کی فوج کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ پانی کے ذخیروں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی تاریخ 20 جنوری 1191 عیسوی 22 ذی الحج 586 ہجری لکھی گئی ہے۔ اس کے ماتم میں جرمنوں نے اپنے کیمپ میں جگہ جگہ لکڑیاں جمع کر کے اس طرح آگ لگائی جیسے ان کا کیمپ جل رہا ہو۔ ادھر مسلمان سپاہیوں نے وہ رات خوشی سے دف اور نقارے بجاتے اور ناچتے گاتے گزار دی۔ جرمن فوج کے کمان اس کے بیٹے نے سنبھال لی۔ اسے معلوم تھا کہ شاہ فرانسس فلپس اگسٹس اور شہنشاہ انگلستان رچرڈ بھی آ رہے ہیں۔ وہ بحری جہازوں سے آ رہے تھے۔ فریڈرک کے بیٹے نے فلسطین کے ساحلی شہر اقرا کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو ہدایات دے رکھی تھی۔ ان کے مطابق ان کی فوج پر جوابی حملہ نہ کیا بلکہ اسے جانے دیا۔ ان سالاروں کو معلوم تھا کہ راستے میں اپنے چھاپہ مار جیش موجود ہیں۔ ان چھاپہ ماروں کا انداز یہ تھا کہ دشمن کی فوج کے آخری حصے پر شبخون مارتے اور غائب ہو جاتے۔ یہ زیادہ نفری کے جیش تھے۔ رات کو جرمن پڑاؤ کرتے تو چھاپہ مار آتش گیر سیال کی ہنڈیاں چھوٹی منجنیقوں سے جرمنوں کے کیمپ پر پھینکتے اور ان کے پیچھے جلتے ہوئے فتیلے والے تیر چلاتے جن سے کیمپ میں آگ لگ جاتی تھی۔ جرمن فوج جب اقرا پہنچی تو اس کی نفری صرف 20,000 رہ گئی تھی۔ یہ فوج جب ارض مقدس میں داخل ہوئی تھی تو اس کی نفری 2 لاکھ تھی۔ اس میں سے کچھ دمشق میں حملے کے دوران تباہ ہوئی، کچھ بیماری، بھوک اور پیاس کی نظر ہو گئی، کچھ دمشق سے اقرا تک کوچ کے دوران چھاپہ ماروں کا شکار ہو گئی، اور ان سپاہیوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی جو فوج سے بھگوڑے ہو گئے تھے۔ جو 20,000 نفری رہ گئی تھی وہ بری طرح بددل ہو چکی تھی۔ اس کے دل سے صلیب کا احترام اور اپنا حلف صاف ہو چکا تھا۔ ادھر سے شاہ فرانسس اور شہنشاہ انگلستان سمندر کے راستے چلے آ رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو جاسوسوں نے قبل از وقت بتا دیا تھا کہ انگلستان کی فوج جو اس وقت قبرص میں پہنچ چکی تھی کیسی ہے اور اس کی نفری کتنی ہے۔ اس کی نفری 60,000 تھی۔ فرانس کی فوج کی نفری بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ 20,000 جرمن فوج تھی۔ صلیبیوں کی کچھ فوج پہلے سے ارض مقدس میں موجود تھی۔ سلطان ایوبی کو جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ گائی آف لوزینان جو یہ عہد کر کے سلطان ایوبی کی جنگی قید سے رہا ہوا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا، کاؤنٹ کونراڈ کے ساتھ مل کر الگ فوج جمع کر چکا ہے جس میں 700 نائٹ زرہ پوش سردار، 9,000 فرنگی فوج اور دیگر یورپی افسر اور سپاہی ہیں۔ اس طرح صرف اس فوج کی نفری تقریباً 22,000 ہو گئی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق صلیبی فوج کی مجموعی نفری 6 لاکھ تھی جو اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے اسلامی فوج سے برتر تھی۔ سلطان ایوبی کے ساتھ 10,000 مملوک تھے۔ یہ اس کی منتخب فوج تھی جس پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ اقرا نہایت اہم مقام تھا۔ یہ بندرگاہ بھی تھی جسے قدرت نے ایسا بنایا تھا کہ بحریہ کا بہت بڑا اور محفوظ اڈہ بن سکتی تھی۔ اقرا شہر میں سلطان ایوبی کی فوج کی نفری 10,000 تھی۔ سلطان ایوبی بیت المقدس سے کمک نہیں لے سکتا تھا کیونکہ یہی وہ شہر تھا جس کی خاطر صلیبیوں نے اتنا زیادہ لشکر اکٹھا کیا تھا۔ اس شہر کے دفاع کو کمزور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے شہروں اور قلعوں سے بھی فوج کو نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ انگلستان کا بحری بیڑا بہت طاقتور اور خوفناک تھا۔ سلطان ایوبی کو اچھی طرح احساس تھا کہ اس کا مصر کا بحری بیڑا انگلستان کے بیڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبی کے لیے یہ اتنا بڑا اور زیادہ خطرناک چیلنج تھا جو اسے قبول کرنا تھا، مگر اس کا مقابلہ مخدوش نظر آ رہا تھا۔ اسے ایک خطرہ اور بھی نظر آ رہا تھا جو یہ تھا کہ اس کی فوج 4 سال سے لڑ رہی تھی۔ اس کے چھاپہ مار اتنی لمبی مدت سے جنگلوں اور پہاڑیوں میں لڑ اور مر رہے تھے اور وہ وہیں زندگی بسر کر رہے تھے۔ جنگ کے جسمانی پہلو کو دیکھا جائے تو یہ فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مذہب کی لگن کے جذبے کے زور پر وہ اس قلیل اور تھکی ہوئی فوج کو 6 لاکھ تازہ دم صلیبی فوج کے خلاف کس طرح لڑا سکتا تھا۔
قاضی بہاؤالدین شداد جو اس کی مجلس مشاورت کا رکن اور اس کا مشیر خاص اور ہمراز بھی تھا، لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ راتوں کو سوتا بھی نہیں تھا، ہر وقت گہری سوچ میں غرق رہتا اور ذہن میں جنگ کے نقشے بناتا رہتا تھا۔ اس کی صحت گر رہی تھی اور ایک بار وہ بیمار پڑ گیا۔ چوتھے روز اٹھ بیٹھا، لیکن اس کی صحت میں پہلے والی جان نہیں رہی تھی۔ اس کی عمر 54 برس ہو گئی تھی۔ وہ نوجوانی میں میدان جنگ میں اترا تھا اور ابھی تک جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں لڑ رہا تھا۔ اس نے بیت المقدس کی فتح کی قسم کھائی تھی، جو اس نے پوری کر دی تھی۔ اس کے بعد اس نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے جیتے جی بیت المقدس سے اسلامی پرچم نہیں اترنے دے گا۔ یہ تھا وہ عہد جس نے اسے نیند اور آرام سے محروم کر دیا تھا۔ امریکی تاریخ دان اور محقق اینتھونی ویسٹ نے ہیرولڈ لیم، لین پول، گبن اور ارنولڈ جیسے مشہور و معروف مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے، سلطان ایوبی مسجد اقصی میں جا بیٹھا اور سارا دن خدا تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتا رہا کہ خدا اسے اس نازک موقع پر اسلامی فوج کی صحیح عسکری قیادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص کے بیان کے مطابق جس نے اسے مسجد میں پڑے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شام ہوئی تو وہ مسجد سے نکلا۔ اس وقت اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا۔ یہ صحیح ہے کہ سلطان ایوبی مسجد اقصی میں جا کر سجدہ ریز ہوا اور اس نے رو رو کر خدائے ذوالجلال سے مدد اور رہبری مانگی تھی، لیکن اس وقت کے عینی شاہدوں اور وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ دن کے وقت نہیں بلکہ رات کے وقت مسجد اقصی گیا تھا۔ اس نے ساری رات نوافل، دعا اور ورد وظیفے میں گزاری اور صبح کی نماز پڑھ کر باہر آیا تھا۔ اس رات وہ مسجد میں اکیلا نہیں تھا۔ مسجد کے صحن کے ایک کونے میں کوئی معمولی آدمی اپنے اوپر کمبل ڈالے بیٹھا تھا۔ وہ کبھی ایک سجدہ کرتا، کبھی دو، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ منہ پر پھیرتا، پھر سجدے میں چلا جاتا تھا۔ اسے نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، یا وہ کوئی ایسا ورد یا وظیفہ کر رہا تھا جس میں اسی طرح سجدے اور دعا کرنی تھی۔ یہ شخص اس وقت مسجد کے کونے میں آ بیٹھا تھا جس وقت عشاء کی نماز پڑھ کر آخری نمازی مسجد سے نکل گیا تھا۔ اس کا چہرہ کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ صبح جب مؤذن نے اذان دی تو وہ اٹھا اور اپنے آپ کو کمبل میں چھپا کر مسجد سے نکل گیا تھا۔ ایک آدمی جو مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا اسے دیکھ کر رک گیا، کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ کمبل والے نے گھوم کر دیکھا اور قدم تیز کر لیے۔ اس کے تعاقب میں جانے والا بھی تیز تیز چلنے لگا۔ آگے ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ کمبل والا اس کے پاس جا رکا اور کچھ کہہ کر آگے چلا گیا۔ دوسرا آدمی وہیں کھڑا رہا۔ تعاقب میں جانے والے نے اس سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ اوہ، یہ تم ہو؟ اس آدمی نے کہا، تم اس کا تعاقب کر رہے ہو؟ میں نے اس کے پاؤں دیکھے ہیں۔ تعاقب کرنے والے نے کہا، یہ مرد نہیں عورت ہے، تمہاری رشتہ دار ہے، تم اسے جانتے ہو؟ احتشام دوست، اس آدمی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو، ہر کسی پر نظر رکھنا تمہارے فرائض میں شامل ہے، اور میرا فرض ہے کہ میں تم سے کچھ بھی نہ چھپاؤں، لیکن ایک عورت کا مسجد میں جانا گناہ تو نہیں؟ بالکل نہیں، احتشام نے کہا، مجھے شک اس سے ہوا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کمبل میں کیوں لپیٹ رکھا ہے۔ سنو العاص، رات کو ہم 3 آدمی مسجد کے ارد گرد پہرے پر پھرتے رہے ہیں، کیونکہ سلطان نے رات مسجد میں گزاری ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ ہم بہروپ میں ان کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے رہے ہیں۔ سلطان کسی کو بتائے بغیر مسجد میں آئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں کہ ان کے باوردی محافظوں کے علاوہ بھی کوئی ان کی حفاظت پر مامور ہے۔ یہ حسن بن عبداللہ کا انتظام ہے۔ تم خود فوج میں کمانڈر ہو اور مجھے اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے تمہیں یہ سب کچھ بتا رہا ہوں۔ ضرور بتاؤ احتشام، العاص نے جواب دیا۔ بیت المقدس میں اور مسجد اقصی کے اتنے قریب کھڑے ہو کر مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ کون ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس پر کیوں شک کیا ہے؟ میں نے رات اسے صحن کے کونے میں دیکھا، احتشام نے جواب دیا۔ سلطان کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ اسے وہاں سے اٹھا دیا جاتا۔ عشاء کا وقت گزر گیا تھا، اس آدمی کو چلے جانا چاہیے تھا۔ اس وقت سلطان اندر ممبر کے سامنے عبادت اور وظیفے میں مصروف تھا۔ یہ آدمی جو کمبل میں لپٹا ہوا تھا سلطان پر قاتلانہ حملہ کر سکتا تھا، لیکن کسی کو مسجد سے اٹھایا اور نکالا نہیں جا سکتا۔
میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ شخص عجیب طریقے سے عبادت کر رہا تھا۔ سجدے سے اٹھتا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا۔ اس نے باقاعدہ نماز نہیں پڑھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ میرے دونوں ساتھیوں نے باری باری اندر آ کر اس طرح اسے دیکھا کہ اسے پتہ نہ چل سکا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میرے اس ساتھی نے باہر آ کر بتایا کہ اس پر نظر رکھو، لیکن اسے اٹھانا نہیں، کیونکہ میں نے اس کے بالکل پیچھے بیٹھ کر اس کی سسکیاں سنی ہیں اور اس کے بعض الفاظ ایسے سنے جیسے یہ اپنے گناہوں کی بخشش اور صلیبیوں کی شکست کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس سے مجھے اور زیادہ شک ہوا۔ وہ اتنا بے خبر نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے یہ بھی پتہ نہ چل سکتا کہ اس کے پیچھے کوئی آدمی آ کر بیٹھ گیا ہے۔ ہم کوئی فیصلہ نہ کر سکے کہ کیا کیا جائے۔ اس شش و پنج میں رات گزر گئی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی یہ آدمی مسجد سے نکلا۔ ہم نے باری باری ساری رات اس پر نظر رکھی تھی۔ میں نے مسجد کی روشنی میں دیکھا کہ یہ جب باہر آ رہا تھا تو کمبل میں سے اس کے پاؤں نظر آ رہے تھے، اور میں نے اس کے ہاتھ بھی دیکھے جو اس نے فوراً کمبل میں چھپا لیے تھے۔ میں اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ ہاں میرے دوست، العاص نے کہا، تم نے ٹھیک دیکھا ہے۔ یہ مرد نہیں عورت ہے، اور بڑی ہی خوبصورت اور جوان عورت ہے، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک گنہگار عورت ہے جو 10 سال ہمارے خلاف جاسوسی کرتی رہی ہے۔ یہ صلیبی ہے؟ صلیبی تھی، العاص نے جواب دیا، اب مسلمان ہے۔ میں نے اسے ایک مسلمان گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اسے تم مجذوب کہہ سکتے ہو، درویشیوں کی طرح باتیں کرتی ہے، اور تم لوگ اس کی باتوں میں آ گئے ہو۔ احتشام نے کہا، تم میدان جنگ میں لڑنے والے فوجی ان عورتوں کی چال بازیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ العاص نے کہا، تم اسے دیکھو، اس کی باتیں سنو، اپنا شک رفع کرو، ہمیں بھی کچھ بتاؤ۔ یہ تمہارا فن ہے کہ تم بہتر سمجھ سکتے ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس کی باتوں کا قائل ہو گیا ہوں۔ میں نے اسے پناہ دلوائی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ اور احتشام العاص کے ساتھ چلا گیا۔ وہ ایک بزرگ کا مکان تھا جو مدت سے بیت المقدس میں رہتا تھا۔ احتشام اور العاص اس کی دیوڑی میں جا بیٹھے۔ یہ بزرگ انسان جو عالم فاضل بھی تھا، نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا تھا۔ احتشام نے العاص سے کہا کہ اس عورت کو دیکھنے سے پہلے میں تم سے یہ پوچھوں گا کہ یہ عورت کہاں سے آئی ہے۔ اس کے متعلق تم جو کچھ جانتے ہو مجھے بتا دو۔ یہ پچھلی گرمیوں کا واقعہ ہے، العاص نے احتشام کو سنایا۔ میں مصر کے سرحد سے تھوڑی دور چھاپہ ماروں کے ایک دستے میں تھا۔ بیت المقدس فتح ہو چکا تھا۔ ہماری زندگی ٹیلوں، ٹیکریوں اور صحرا میں گزر رہی تھی۔ اس علاقے میں ہمارا وہ کام نہیں رہ گیا تھا جو ادھر کے چھاپہ مار ابھی تک کر رہے ہیں۔ آخر ہمیں واپسی کا حکم مل گیا۔ مجھے ایک جیش کی کمان دے دی گئی۔ میرے ساتھ 16 چھاپہ مار تھے۔ ہر ایک جیش اپنے اپنے طور پر واپس آ رہا تھا۔ ایک جگہ ٹیلے ستونوں کی طرح کھڑے تھے، اور بعض کی شکلیں بڑی ڈراؤنی اور عجیب عجیب سی تھیں۔ میرے ایک چھاپہ مار نے مذاق سے کہا کہ یہ جنات اور چڑیلوں کے محل ہیں، یہاں خوبصورت اور بدکار عورتوں کی بدروہیں بھی ہوگی۔ ہم یہ سن کر ہنس پڑے اور ان ٹیلوں میں داخل ہو گئے۔ ہمیں ان ٹیلوں نے کیا ڈرانا تھا، ہم نے تو ان ٹیلوں سے زیادہ خوفناک جگہوں میں راتیں گزاری ہیں۔ ہم اس جگہ بھی رات کو سوئے ہیں جہاں انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے اور کھوپڑیاں بکھری ہوئی تھیں، لیکن ان ٹیلوں کے اندر گئے تو ہم ٹھٹک کر رک گئے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ خوف کیا ہوتا ہے۔ میرا سارا جیش رک کر کلمہ شریف کا ورد کر رہا تھا۔ سامنے ایک ٹیلے کے سائے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو مادر ذات برہنہ تھی۔ اس کے سامنے ایک عورت پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی، وہ بھی برہنہ تھی۔ بیٹھی ہوئی عورت جوان لگتی تھی۔ اس کا چہرہ بادامی رنگ کا تھا، ہونٹ ریت کے ڈھیلے کی طرح خشک اور پھٹے پھٹے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، برہنہ جسم کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس حالت میں بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ دونوں انسان ہوتیں۔ یہ راستہ نہیں تھا، کوئی قافلہ یہاں سے گزرتا اور ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا ہوتا اور یہ بچ بچا کر یہاں چھپ گئی ہوتی۔ میں اپنے سپاہیوں کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، مگر میں خود ڈر گیا، اور انہیں دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ گنہگار عورتوں کی بھٹکتی ہوئی بدروہیں ہیں۔ میں اس امید پر دور ہی رکا رہا کہ یہ غائب ہو جائیں گی، مگر جو عورت بیٹھی ہوئی تھی بیٹھی رہی، اور جو لیٹی ہوئی تھی وہ لیٹی رہی۔ بیٹھی ہوئی عورت
پھٹی پھٹی نظروں سے ہمیں دیکھتی رہی۔ میرے ایک ساتھی نے آہستہ سے کہا، پیچھے کو لوٹ چلو۔ ایک اور نے کہا، ہاں پیچھے کو چلو، لیکن ان کی طرف پیٹ نہ کرنا۔ ہمارا ان سے فاصلہ 15 قدم ہوگا۔ ہم سب نہایت آہستہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹے۔ تب بیٹھی ہوئی عورت نے سر کا اشارہ کیا جیسے ہمیں بلا رہی ہو۔ میں نے ایک قدم اور پیچھے اٹھایا تو اس نے سر سے پھر اشارہ کیا۔ مجھے صاف نظر آیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے واقعی کوئی آواز سنی تھی یا میرے دل میں خیال آیا تھا۔ مجھے اپنے آپ میں آواز سنائی دی، بھاگو مت العاص، دیکھ لو یہ انسان ہی نہ ہو۔ اچانک میرا ہاتھ اپنی کمر پر پڑا اور اس ہاتھ سے تلوار نیام سے نکال لی۔ میرے قدم اپنے آپ آگے کو اٹھنے لگے۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ مجھے آگے جانے سے روک رہے تھے۔ میری زبان پر آیت الکرسی کا ورد تھا۔ میں اس سے 3-4 قدم دور رک گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، پھر اس نے میری طرف قدم اٹھایا۔ اس کا سر ڈولنے لگا۔ اس نے دوسرا قدم اٹھایا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ اس طرح گری کہ اس کا سر میرے پاؤں کے قریب آ کر اور اس کے بال میرے پاؤں پر بکھر گئے۔ میں برہنہ عورت کو ہاتھ لگانے سے گھبرا رہا تھا۔ وہ برہنہ نہ ہوتی تو بھی میں گھبرایا ہوا تھا، لیکن مجھے دیکھنا تھا کہ یہ انسان ہے یا کوئی شرشرار۔ میں بیٹھ گیا اور اس کی نبض دیکھی۔ نبض چل رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ جنات اور چڑیلوں کی نبض شاید نہیں ہوتی۔ میں نے اسے ہٹ کر اس عورت کی نبض پر ہاتھ رکھا جو لیٹی ہوئی تھی۔ اتنی جھلسا دینے والی گرمی کے باوجود اس عورت کا جسم غیر معمولی طور پر سرد تھا، جیسے رات کے صحرا کی ریت سرد ہو جاتی ہے۔ اس کی نبضوں میں جان نہیں تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھیں۔ جسم سفید تھا۔ میں نے اس میں موت کی تمام نشانیاں دیکھیں، اور وہ جو میرے سامنے گری تھی اس کا جسم گرم تھا۔ یہ بدروحیں یا جنات نہیں ہو سکتی تھیں۔ اللہ نے مجھے عقل اور دلیری عطا فرمائی۔ میں نے اپنے جیش کو بلایا۔ ہمارے پاس پانی کے چھوٹے مشکیزیں تھے، کھانے کا سامان بھی تھا جو 3 ٹٹوؤں پر لدا ہوا تھا۔ میرا جیش پیادہ تھا۔ میں نے کہا، فوراً پانی اور 2 چادریں لاؤ۔ میرے ساتھی پانی اور چادریں لے آئے۔ سورج ابھی سر پر نہیں آیا تھا۔ وہاں امیدی ٹیلے کا سایہ تھا۔ میں نے بے ہوش عورت پر چادر ڈالی اور اسے سیدھا کر کے ٹیلے کے دامن میں کر دیا۔ اس کے جسم کو اچھی طرح لپیٹ دیا۔ دوسری چادر نیچے بچھا کر اس پر لٹا دیا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس میں پانی ٹپکایا جو اس کے حلق میں اترتا چلا گیا۔ مجھے ساتھی روکتے رہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالوں، لیکن مجھ پر اب نہ ڈر کا اثر تھا نہ اپنے ساتھیوں کی باتوں کا اثر۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں، اس کے ہونٹ بند ہوئے اور پھر کھل گئے۔ میں نے اس کے منہ میں اور پانی ٹپکایا، پھر ایک کھجور کی گٹلی نکال کر کھجور اس کے منہ میں رکھی اور وہ کھانے لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ العاص احتشام کو سنا رہا تھا۔ اسے میں نے کھانے کو دیا جو کچھ ہمارے پاس تھا۔ اس نے اور پانی پیا۔ پھر ہم نے اسے کھانے پینے سے روک دیا کیونکہ اس کا پیٹ بہت دنوں سے خالی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے نحیف آواز میں کہا، میں تمہاری زبان سمجھتی اور بولتی ہوں، یہ مر گئی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ہم کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہم اسلامی فوج کے چھاپہ مار ہیں، بیت المقدس کو جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، پھر مجھے تم سے رحم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ تم مسلمان معلوم نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن سچ بولوں گی تو تم پچھتاؤ گے کہ تم نے مجھے مرنے کیوں نہ دیا۔ میں نے اسے کہا، تم صرف یہ یقین دلا دو کہ تم انسان ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ اس کے جسم میں خون حرکت میں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ کھانے اور پینے سے اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح لڑک گئی اور گہری نیند سو گئی۔ ہم نے بہت قتل و غارت کی تھی، بہت شب خون مارے تھے۔ ہمارے کئی ساتھی ہمارے سامنے شہید ہوئے تھے۔ مرنا اور مارنا ہمارے لیے بچوں کا کھیل تھا، لیکن ایک عورت پر، خواہ وہ ہمارا دشمن ہی تھا، ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے گناہ کبیرہ تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہا کہ سورج سر پر آ رہا ہے، جھکے ہوئے ٹیلے دیکھو اور ان کے سائے میں آرام کر لو۔ یہ جاگے گی تو اسے ساتھ لے جائیں گے۔
میرے ایک دو ساتھیوں نے کہا کہ جاسوس معلوم ہوتی ہے، لیکن باقی سب کہہ رہے تھے کہ اس جگہ جاسوس عورتوں کا کیا کام، یہ انسان نہیں۔ میری رائے یہ تھی کہ چونکہ ہمارے چھاپہ مار جیش مصر اور فلسطین کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ سرگرم تھے، اس لیے ان کی لڑکیوں کو یہاں بھیجا گیا ہوگا کہ ہمیں گمراہ کرے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ ان کے ساتھ ایک دو مردوں کا ہونا ضروری تھا۔ غروب آفتاب سے ذرا پہلے وہ جاگی اور اٹھ بیٹھی۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا۔ اس نے پانی پیا اور کھانے کو کچھ اور مانگا۔ میں نے اسے کھانا دیا۔ اب وہ اچھی طرح بول سکتی تھی۔ اس نے مری ہوئی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے دفن کر دو۔ میرے سپاہی دیندار تھے۔ ایک نے اپنی چادر دے دی۔ لاش کو چادر میں لپیٹ دیا گیا۔ سپاہیوں نے قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ العاص نے احتشام کو بتایا۔ اس عورت نے یہ بتانے کے بجائے کہ وہ کون ہے، وہ دونوں کہاں سے آ رہی تھیں اور کہاں جا رہی تھیں۔ اس نے پوچھا، تم نے اپنے خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے جو جواب زبان پر آیا دے دیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہارا خدا دیکھ لیا ہے، ابھی ابھی اسے دیکھا ہے۔ تم کہو گے کہ تم نے خواب دیکھا ہے، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ خدا نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے وہ آنکھیں دے دی ہیں جو آنے والے وقت کے اندھیرے میں دیکھ سکیں گی۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ تو نے گناہ کی پھر کبھی سوچی تو تیرے اپنے ہاتھ خنجر سے تیری آنکھیں نکال دیں گے۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھے اس جگہ لے جا رہا ہوں جہاں سے میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے ایسی بہت سی باتیں کیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ صحرا کے سفر اور صعوبتوں میں اس کے دماغ پر اتنا اثر کیا ہے کہ اس کا دماغ معوف ہو گیا ہے۔ مثلاً اس نے یہ بھی کہا تھا، تم نے میرا جسم کیوں ڈھانپ دیا ہے؟ اسے ننگا رہنے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ میں اب جسم نہیں صرف روح ہوں۔ روح پاک ہو جائے تو جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اسی قسم کی باتیں کرتی رہی۔ ان سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ انسان ہے، بدروح نہیں، اور مجھے اس کے بتانے کے بغیر ہی پتہ چل گیا کہ یہ ان صلیبی لڑکیوں میں سے ہے جو ہمارے امیروں، وزیروں اور سالاروں کو غدار بنانے اور راز لے کر اپنے ملک کو بھیجنے کے لیے ہماری طرف بھیجی جاتی ہیں۔ لیکن اس کی ان باتوں سے مجھے یہ شک ہونے لگا کہ اس کے دماغ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، اور یہ اس قسم کی باتیں کر کے مجھے بیوقوف بنا رہی ہے تاکہ میں اسے وہاں تک حفاظت سے پہنچا دوں جہاں یہ جانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے صحیح صحیح بتا دو کہ تم دونوں کہاں جا رہی تھیں۔ میں نے اسے دھمکیاں دیں، پھر یہ بھی ظاہر کیا کہ میں بیوقوف بن چکا ہوں اور وہ مجھے استعمال کر سکتی ہے، مگر اس کے انداز اور اس کی مجذوبانہ باتوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سورج غروب ہونے کے بعد میں نے اسے سامان والے ٹٹو پر بٹھا دیا اور ہم چل پڑے۔ سفر رات کو ہی کرنا ہوتا تھا، دن کو صحرا جلنے اور جلانے لگتا تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہہ دیا تھا کہ مجھ پر کوئی شک نہ کرنا، اگر اسے تنہا میں لے جاؤں تو اس سے میرا مقصد صرف یہ ہوگا کہ میں اس سے بھید لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا جیش آگے آگے چلتا رہا اور میں اس عورت کے ٹٹو کے ساتھ بہت پیچھے رہا۔ وہ اب سنبھلتی جا رہی تھی، لیکن اس کی باتیں درویشوں کی طرح ہی رہیں۔ آدھی رات کے بعد ہم نے پڑاؤ کیا۔ اسے میں نے سب سے الگ رکھا اور خود بھی اس کے ساتھ رہا۔ میں نے اس سے ایک بار پھر پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، جہاں تم لے جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں اسے قید خانے میں لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، قید خانے میں بھی خدا ہوتا ہے۔ پھر میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ تھا کہ میں نے سفلا پن کا اور حیوانیت کا مظاہرہ کیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ میرے ساتھ سودا بازی کرے گی اور کہے گی کہ میں اسے کسی ایسے شہر میں پہنچا دوں جو صلیبیوں کے قبضے میں ہو، لیکن اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے میری طرف توجہ ہی نہ دی۔ اگلی رات اس نے بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 1.5 سال سے قاہرہ رہی ہے، وہاں کسی امیر کبیر تاجر کی بیٹی بنی رہی، ایک مسلمان حاکم کی داشتہ رہی اور 2 حاکموں کو اس کا دشمن بنایا، پھر تینوں کو آپس میں ٹکرایا، قاہرہ کے سرکاری کاموں میں گڑبڑ کرائی، 2 صلیبی جاسوسوں کو قید خانے سے رہا کرایا، ایک بڑے خطرناک جاسوس اور تخریب کار کو جسے سزائے موت دی جانے والی تھی ان مسلمان حاکموں کی مدد سے فرار کرایا۔ اس نے اور بھی بہت سے کام کیے۔ آخر میں وہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے استاد اور سربراہ
علی بن سفیان کو قتل کرانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ اسے جنگ حطین کے نتیجے کی اطلاع ملی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ صلیب الصلبوت سلطان ایوبی کے قبضے میں آ گئی ہے اور اس صلیب کا محافظ اعظم میدان جنگ میں مارا گیا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ صلیبی حکمران مارے گئے اور جنگی قیدی ہو گئے ہیں، اور بیت المقدس کا حکمران گائی افلوزینان بھی قید ہو گیا ہے۔ یہ خبریں اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح پڑتی رہیں۔ پھر اسے دو اور خبریں ملی۔ ایک یہ کہ اس کا پیر استاد ہرمن، جو لڑکیوں کو ٹریننگ دے کر مسلمان علاقوں میں بھیجا کرتا تھا، قید ہو گیا ہے اور بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ان خبروں نے اس کا دماغ ہلا ڈالا۔ اسے تربیت دے کر اور تیار کر کے قاہرہ بھیجا گیا تھا، اور گناہوں کی تربیت کہیں لڑکپن کے آغاز میں شروع کی گئی تھی۔ اس کے اندر جذبات کی جگہ فریب اور دھوکہ بھر دیا گیا تھا، لیکن مذہب کے معاملے میں یہ کوری نہیں تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسے صلیب الصلبوت اور یسوع مسیح کی خوشنودی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اسے تربیت کے بعد آخری عشیر بعد اقرا کے بڑے گرجے میں صلیب الصلبوت کے پادری نے دی تھی، جسے محافظ اعظم کہتے تھے۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ صلیب کی حکمرانی ناقابل تسخیر ہے اور اس کا مرکز یروشلم ہے، جس کے قریب حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسلام کوئی مذہب نہیں اور مسلمانوں کو عیسائیت میں لانا یا انہیں قتل کرنا ثواب کا کام ہے، اور یہ کہ جو لڑکیاں صلیب کے نام پر عصمتیں قربان کر رہی ہیں، انہیں اگلے جہان بہشت کی حوریں بنایا جائے گا۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں تھیں جو اس کے ذہن اور دل پر نقش کر کے عقیدہ بنا دی گئیں، اور وہ گناہوں کو نیکی سمجھتی رہی، فریب کاری اور دھوکہ دہی کو کار ثواب سمجھتی رہی۔ اسے جب پتہ چلا کہ صلیب الصلبوت بھی نہیں رہی، اس کا محافظ اعظم پادری بھی نہیں رہا، اور یسوع مسیح کی حکمرانی کا مرکز یروشلم بھی نہیں رہا، تو اس کے عقیدے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ قاہرہ میں جو اس کے مرد ساتھی یعنی صلیبی جاسوس تھے، وہ وہاں سے بھاگنے لگے تھے۔ پھر ایک روز وہ اپنے کسی ساتھی کی تلاش میں نکلی تو پتہ چلا کہ وہ غائب ہے۔ اسے ایک اور ساتھی ملا۔ اس نے اسے کہا کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، مسلمان ہو کر کسی سے شادی کر لو یا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اب تو اس پر دیوانگی طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنی اس سہیلی کو ساتھ لیا، اپنے چاہنے والے ایک حکمران حاکم سے 2 گھوڑے شوقیہ سواری اور سیر سپاٹے کے لیے، اور دونوں شام کے وقت نکلیں۔ اندھیرا گہرا ہوا تو شہر سے نکل آئیں۔ انہوں نے کھانے اور پانی کا کچھ انتظام کر رکھا تھا، مگر انہیں صحرا کے سفر کی ذرا سی بھی سوجھ بوجھ نہیں تھی، نہ انہیں اپنی منزل کا کچھ پتہ تھا۔ انہیں امید تھی کہ راستے میں انہیں صلیبی فوج کا کوئی دستہ مل جائے گا۔ ان کی بدقسمتی اور بہت بڑی حماقت تھی کہ راستے کے متعلق کچھ بھی نہ جانتے ہوئے چل پڑی۔ رات تو گزر گئی۔ انہوں نے گھوڑے سرپٹ دوڑائے تھے۔ دوسرے دن جب سورج اوپر آ کر صحرا کو جلانے لگا تو گھوڑے تھکن اور پیاس سے بے حال ہونے لگے۔ ان لڑکیوں کا اپنا حال بہت برا ہونے لگا۔ انہیں صحرا میں پانی اور سبزہ زار کے سراب نظر آنے لگے، اور وہ ان کے پیچھے گھوڑے دوڑانے لگیں۔ اس روز تو گھوڑوں نے کچھ ساتھ دیا، مگر دوسرے دن بھی انہیں کچھ کھانے کو اور پانی نہ ملا تو دونوں گھوڑے پہلے رکے، پھر گرے اور کبھی نہ اٹھے۔ اس کے بعد جو ان دونوں کا سفر شروع ہوا، اسے احتشام دوست تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ ظالم صحرا اس قسم کے مسافروں کو کس انجام تک پہنچایا کرتا ہے۔ اس لڑکی نے اپنی زبان سے مجھے بتایا کہ میں نے جو دھوکے لوگوں کو دیے تھے، اس سے زیادہ ظالمانہ دھوکے مجھے صحرا نے دیے۔ میں نے صحرا میں ندیاں بہتی دیکھیں، ان کے قریب گئیں تو وہ دور ہٹتی گئیں، ہم دونوں ان کے پیچھے بھاگتی رہیں۔ میں نے نخلستان دیکھے، گلستان دیکھے، اور میں نے صحرا میں بحری جہاز اور بادبانی کشتیاں تیرتی دیکھیں۔ ہم ہاتھ اوپر کر کے ہلاتی، چلاتی اور ان کے پیچھے دوڑتی رہیں۔ بعض جگہوں پر ہمیں پانی بھی مل گیا۔ ہم نے ایسی ہر جگہ کئی دن گزارے۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ صحرا میں ان کا وہ وجود مر گیا جس نے قاہرہ کے حاکموں پر جادو کر رکھا تھا۔ اسے ہمارے خدا کا خیال آ گیا، اور اس کے اندر یہ احساس کانٹے کی طرح چبھنے لگا کہ صلیب الصلبوت کے محافظ اعظم نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور اب وہ دوسروں کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ اس پر یہ حقیقت کھلی کہ اپنی عصمت پیش کر کے کسی کو دھوکہ دینا ثواب کا کام نہیں ہوتا۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ مسلمان اپنی لڑکیوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ ایک روز صحرا میں اسے یہ احساس بھی ہوا
جیسے وہ اور اس کی سہیلی مر چکی ہیں اور وہ دوزخ میں پھینک دی گئی ہیں، یا وہ بدروہیں بن چکی ہیں اور دوزخ کی طرح جلتے ہوئے میدان میں بھٹک رہی ہیں۔ ایک رات اس نے اپنی سہیلی سے کہا کہ وہ اپنے عقیدے سے دل برداشتہ ہو گئی ہے اور اب وہ مسلمانوں کے خدا کو پکارے گی۔ دونوں کے ہونٹ اور زبانیں لکڑی کی طرح ہو گئی تھیں، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور بڑی مشکل سے بات کرتی تھیں۔ اس کی سہیلی نے بہت برا منایا کہ وہ اپنے عقیدے سے منحرف ہو رہی ہے اور اپنے دشمن کے عقیدے کو اپنانا چاہتی ہے۔ اس نے اس کی نہ سنی۔ اس کی جب سہیلی سو گئی تو یہ اس سے کچھ دور چلی گئی۔ اس نے سجدے کیے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر خدا کو پکارتی اور گناہوں کی بخشش مانگتی رہی۔ وہ ساری رات روتی رہی، سجدے کے سوا عبادت کا اسے کوئی طریقہ یاد نہیں آتا تھا۔ اسی رات اس کے دماغ پر اثر ہو گیا، یا واقعی خدا نے اسے کوئی اشارہ دیا۔ یہ کہتی ہے کہ اسے اپنے سامنے دھوئیں کی طرح ایک باریش انسان کھڑا نظر آیا۔ اس نے کہا، اگر تو نے دل سے توبہ کی ہے تو اس ریگستان میں جہاں سے انسانوں کا گزر نہیں ہوا کرتا، وہ انسان آئیں گے جن کے خدا کو تو نے پکارا ہے۔ تو یہاں سے زندہ نکل جائے گی۔ اسے یاد نہیں کہ اس سے کتنی مدت بعد میں اپنے جیش کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ اسے زندہ دیکھا اور اس کی سہیلی مر چکی تھی۔ تم جانتے ہو کہ یہ برہنہ کیوں تھی؟ صحرا کا بھٹکا ہوا مسافر جب جلنے لگتا ہے تو پہلے اپنا سامان پھینکتا ہے، پھر اپنے جسم سے ایک ایک کپڑا اتارتا اور پھینکتا جاتا ہے۔ یہ کام وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کرتا اور چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کہیں گر پڑتا ہے۔ اس لڑکی کو یاد نہیں کہ اس نے اور اس کی سہیلی نے کپڑے کب اور کہاں اتار پھینکے تھے۔ ہم 10-12 روز بعد بیت المقدس پہنچے۔ اس کی صحت بحال ہو گئی تھی، اس کی خوبصورتی نکھر آئی تھی، لیکن یہ باتیں مجذوبوں کی طرح کرتی رہی۔ اگر یہ ایسی باتیں تمہارے ساتھ کرتی تو تم بھی اس سے متاثر ہو جاتے۔ اس نے بار بار کہا، بیت المقدس پر اب صلیبیوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا، خدا انہیں راستے میں غرق کرے گا۔ وہ اسی طرح کی پیشن گوئیاں کرتی رہی۔ رات کو اس کی عبادت شروع ہوتی تھی۔ طریقہ یہی تھا کہ سجدے کرتی، روتی اور دعا مانگتی تھی۔ اب یہ جن کے گھر رہتی ہے انہیں میں بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ یہ عالم فاضل بزرگ ہیں، میں ان کا معتقد ہوں۔ میں نے اسے ان کے حوالے کر دیا۔ العاص یہ باتیں سنا رہا تھا اور یہ بزرگ نماز پڑھ کر آ گیا۔ اس نے احتشام سے کہا، یہ ضروری نہیں کہ خدا سے یہ فضیلت اسی کو عطا ہوتی ہے جس کے پاس علم و فضل ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کس وقت کیسی فریاد اس کے سینے سے نکلی جو خدا نے سن لی اور اس لڑکی کو یہ مقام عطا کر دیا۔ یہ مجذوب ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ پاگل نہیں اور یہ دھوکہ بھی نہیں دے رہی۔ اس نے اپنی خواہش پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے اسے نماز پڑھانے اور سکھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن اس کی عبادت کا اپنا ہی طریقہ ہے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہے اور جب بولتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے غیب سے کوئی اشارہ ملا ہو۔ یہ مسجد اقصی میں جاتی رہتی ہے؟ احتشام نے پوچھا۔ نہیں، بزرگ نے کہا، رات کو پہلی بار مسجد میں گئی ہے۔ العاص صبح آیا تو میں نے اسے بتایا کہ وہ مسجد میں چلی گئی ہے۔ العاص اس کے پیچھے چلا گیا اور وہ اسے شاید راستے میں مل گئی۔ یہیں سے شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسی رات مسجد میں کیوں گئی جس رات سلطان مسجد میں موجود تھے۔ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، بزرگ نے کہا۔ احتشام نے کہا کہ میرا فرض ہے کہ میں لڑکی کو حسن بن عبداللہ کے پاس لے جاؤں۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے آپ کے حوالے کر دے یا سلطان کے پاس لے جائے۔ لڑکی کو جب بتایا گیا کہ اسے احتشام کے ساتھ جانا پڑے گا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ العاص بھی ساتھ گیا۔ حسن بن عبداللہ نے اس کی کہانی العاص اور احتشام سے سن کر لڑکی سے کچھ باتیں پوچھیں تو اس نے یہی جواب دیا، اب تو سمندر سے آئے ہوئے بیڑے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھے اپنے سلطان کے پاس لے چلو۔ اس نے رات کو جو دعا کی تھی وہ خدا نے قبول کر لی ہے۔ بہت کوشش کے باوجود اس نے کچھ نہ بتایا تو اس کے متعلق سلطان ایوبی کو اطلاع دی گئی۔ سلطان کو اسی روز اقرا جانا تھا۔ اس نے کہا کہ لڑکی کو لے آؤ۔ لڑکی سلطان ایوبی کے سامنے گئی تو دو زانو ہو کر سلطان کا دایاں ہاتھ چوما، پھر اٹھی اور سلطان ایوبی کی آنکھوں میں قریب ہو کر دیکھا۔ اس نے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے لہجے میں کہا،
ان آنکھوں سے رات سجدے میں آنسو گرے تھے۔ مجھے تمہارے دشمن کے جہاز ان آنسوؤں میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ بیت المقدس کی دیواروں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا، خون کا سمندر بہہ جائے گا، وہ راستے میں مر جائیں گے، وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ آنسو جو خدا کے حضور سجدے میں بہتے ہیں، انہیں فرشتے موتی سمجھ کر اٹھا لیتے ہیں۔ خدا ان موتیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ نیت صاف ہو تو راستے صاف ملتے ہیں۔ بہت کوشش کی گئی کہ لڑکی کو اس کے اصلی روپ میں لایا جائے، لیکن وہ ایسی باتیں کرتی رہی جیسے اسے آنے والا وقت نظر آ رہا ہو۔ اسے آخر مجذوب سمجھ کر اسی بزرگ کے حوالے کر دیا گیا اور اسے ہدایت دی گئی کہ وہ اس پر نظر رکھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی میں خدا کے حضور جو آنسو بہائے تھے، وہ فرشتوں نے موتی سمجھ کر اٹھا لیے۔ سب سے پہلے اسے یہ اطلاع ملی کہ جرمنی کا شہنشاہ فریڈرک مر گیا ہے۔ اس سے چند دن بعد ایک صلیبی حکمران کاؤنٹ ہنری کے مرنے کی اطلاع ملی۔ یہ بھی صلیبی فوج کا ایک اتحادی تھا اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانے آیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ کاؤنٹ ہنری کی موت کو صلیبیوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کا انکشاف اس طرح ہوا کہ سلطان ایوبی کے بحری چھاپہ ماروں نے صلیبیوں کی 2 جنگی کشتیاں پکڑیں جو فلسطین کے ساحل سے کچھ دور سے گزر رہی تھیں۔ ان میں 50 صلیبی بحری سپاہی تھے، انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ اس سے اگلے روز صلیبیوں کی ایک بڑی کشتی پکڑی گئی۔ اس میں ایک کوٹ تھا جس پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ یہ کسی شاہ کا کوٹ ہو سکتا تھا۔ صلیبی قیدیوں نے بتایا کہ یہ کاؤنٹ ہنری کا کوٹ ہے اور وہ مر گیا ہے۔ اس کشتی میں ایک قیدی اور بھی تھا جو بحری کمانڈر معلوم ہوتا تھا۔ اس کے متعلق انکشاف ہوا کہ کاؤنٹ ہنری کا بھانجا ہے۔ ان سب کو جنگی قید میں ڈال دیا گیا۔ کاؤنٹ ہنری کی موت کے متعلق 3 مختلف روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دریا میں ڈوب گیا تھا۔ مسلمان مورخ لکھتے ہیں کہ صرف 1 گز گہرے پانی میں گرا اور مر گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ دریا میں نہانے اترا تو بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ سلطان ایوبی جس کے متعلق سب سے زیادہ سنجیدہ بلکہ متفکر تھا، وہ انگلستان کا جنگجو بادشاہ رچرڈ تھا جو بلیک پرنس سیاہ شہزادے کے نام سے مشہور تھا اور اسے شیر دل رچرڈ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ جنگ کا ماہر تھا، ذاتی طور پر بہت دلیر، اور اسے قدرت نے یہ وصف عطا کیا تھا کہ اس کا قد لمبا اور بازو بھی لمبے تھے۔ اس سے اسے یہ فائدہ حاصل تھا کہ اس کی تلوار دشمن تک پہنچ جاتی تھی، مگر دشمن کی تلوار اس تک مشکل سے ہی پہنچتی تھی۔ صلیبی دنیا میں سب کی نظریں اسی پر لگی ہوئی تھیں۔ اس کی جنگی قوت بھی زیادہ تھی اور اس کی بحری جنگی قوت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ سلطان ایوبی کو یہی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اس سلسلے کی کہانیوں میں سلطان ایوبی کے ایک امیر البحر حسام الدین لؤلؤ کا نام پڑھا ہوگا۔ رئیس البحرین عبد المحسن تھا۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاع ملی کہ رچرڈ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ آ رہا ہے تو اس نے المحسن کو یہ حکم بھیجا کہ وہ رچرڈ کے بیڑے کے سامنے نہ آئے اور اپنے جہاز بکھیر کر رکھے۔ حسام الدین لؤلؤ کو اس نے چند 1 جہازوں اور جنگی کشتیوں کے ساتھ اسقلان بلا لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ دشمن کے جہازوں پر نظر رکھے، لیکن آمنے سامنے کی ٹکر نہ لے۔ اس کے بجائے بحری چھاپہ ماروں کو دشمن کے اکیلے دھکیلے جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرے۔ سلطان ایوبی نے دیکھ لیا تھا کہ سمندر میں بھی اسے چھاپہ مار جنگ لڑنی پڑے گی۔ یہ وہ دن تھے جو سلطان ایوبی کے لیے بڑے ہی اذیت ناک تھے۔ وہ رات کو سوتا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی مجلس مشاورت میں کہا کہ ہمیں ایک ساحلی شہر قربان کرنا پڑے گا اور وہ اقرا ہی ہو سکتا ہے۔ میں دشمن کو یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہے اقرا میں ہے، اور اگر اقرا لے لیا گیا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی، پھر بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانا آسان ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی نے مجلس مشاورت کو بتایا کہ وہ دشمن کو اقرا میں لانے میں کامیاب ہو گیا تو دشمن اقرا کی دیواروں کے ساتھ ہی سر پٹکتا رہے گا۔ مجلس مشاورت نے اسے اجازت دے دی کہ جس طرح وہ مناسب اور سودمند سمجھتا ہے کرے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیت المقدس اور ارض مقدس کو سلطان ایوبی کے وہ آنسو ہی بچا سکتے تھے جو اس نے مسجد اقصی میں بہائے تھے، اور وہ دعائیں بچا سکتی تھیں جو اس نے اس رات مسجد اقصی میں سجدے میں گر کر مانگی تھیں۔ دعائیں اس لڑکی نے بھی مسجد اقصی میں ہی مانگی تھیں۔
جس سے سلطان ایوبی کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا، تمہارے دشمن کے جہاز تمہارے آنسوؤں میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی مورخ نہیں بتا سکتا کہ اس رات سلطان ایوبی نے خدائے ذوالجلال سے کیا کیا باتیں کی تھیں۔ البتہ یہ حقیقت ہر مورخ نے بیان کی ہے کہ رچرڈ کا وہ بحری بیڑا، جس سے ایوبی جیسا مرد خدا بھی خوف زدہ تھا، انگلستان سے روانہ ہوا تو بحر روم میں داخل ہوتے ہی ایک خوفناک طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ تمام جہاز بکھر گئے۔ ایک اندازے کے مطابق اس بیڑے میں 520 چھوٹے جہاز تھے۔ اس میں چند ایک بڑے جنگی جہاز تھے۔ یہ سب فوج، گھوڑوں، رسد اور ساز و سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ طوفان میں بیڑا ایسا بکھرا کہ رچرڈ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ طوفان کے بعد جب کئی دنوں کی تگ و دو سے بیڑا یکجا کیا گیا تو پتہ چلا کہ 25 بڑے جہاز غرق ہو گئے ہیں اور 2 بہت بڑے بار بردار جہاز بھی ڈوب گئے ہیں۔ ان میں بے انداز اسلحہ اور دیگر سامان تھا۔ رچرڈ کو جو سب سے زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا وہ ایک خطیر رقم تھی جو وہ اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ یہ بے بہا خزانہ تھا جو بحر روم کی تہ میں چلا گیا۔ رچرڈ قبرص کے جزیرے میں لنگر انداز ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بیڑے کے 3-4 جہازوں کو طوفان نے قبرص کے ساحل پر پہنچا دیا ہے۔ ان میں سے ایک میں اس کی نوجوان بہن جوانا بھی تھی اور اس کی منگیتر بے رنگ یارا بھی۔ ان دونوں کے متعلق اس نے سمجھ لیا تھا کہ ڈوب مری ہیں، لیکن وہ زندہ سلامت تھے۔ البتہ قبرص کے بادشاہ آئزک نے رچرڈ کے لیے یہ مسئلہ کھڑا کر رکھا تھا کہ اس نے اپنے ساحل کے ساتھ آنے والے ان 3 جہازوں سے سامان نکلوا کر اپنے قبضے میں لے لیا اور تمام آدمیوں کو رچرڈ کی بہن اور منگیتر سمیت قید میں ڈال دیا تھا۔ رچرڈ کو آئزک کے خلاف جنگ لڑنی پڑی۔ آئزک کو شکست دے کر اسے ایک خیمے میں قید کیا، مگر آئزک رات کو اس طرف سے خیمہ پھاڑ کر جدھر کوئی پہرے دار نہیں تھا فرار ہو گیا۔ رچرڈ 15-20 روز اسے جزیرے میں ڈھونڈتا پھرا۔ آخر وہ اسے مل گیا۔ رچرڈ نے اس کا گھوڑا لے لیا۔ یہ غیر معمولی طور پر تیز رفتار گھوڑا تھا۔ رچرڈ ارض مقدس میں لڑنے آیا تھا تو یہی گھوڑا اس کے پاس تھا۔ رچرڈ جب ارض مقدس کے ساحل کے قریب آیا اس وقت اس کے اتحادی صلیبی اقرا کو محاصرے میں لے چکے تھے۔ سب سے پہلے جس کی فوج نے محاصرہ کیا وہ گائی آف لوزینان تھا، جسے ملکہ سبیلا نے اس عہد نامے پر رہا کرایا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کے خلاف نہیں لڑے گا۔ اس کے ساتھ فرانس کے بادشاہ فلپ اگسٹس کی فوج آ ملی اور محاصرہ مستحکم ہو گیا۔ شہر کے اندر مسلمان فوجوں کی تعداد 10,000 تھی اور رسد کم و بیش 1 سال کے لیے کافی تھی۔ محاصرہ 13 اگست 1179 عیسوی کے روز شروع ہوا۔ اقرا کے شہر کے محل وقوع کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے ایک طرف 7 شکل کی دیوار تھی اور 3 اطراف کو سمندر تھا۔ سمندر میں صلیبیوں کا بحری بیڑا موجود تھا۔ جہاز بکھیر کر کھڑے کیے گئے تھے۔ دیوار سے دور صلیبی فوج نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اس طرح خشکی کے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی شہر کے اندر نہیں باہر تھا۔ اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اور اپنی نقل و حرکت کی جھلک دکھا کر دشمن کو اقرا میں گھسیٹ لیا تھا۔ صلیبیوں نے جب اس کا محاصرہ کیا اس وقت انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ سلطان ایوبی شہر میں ہے، مگر جب انہوں نے تمام فوج محاصرے میں لگا دی تو اس کے ایک حصے پر عقب سے حملہ ہوا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ سلطان ایوبی باہر ہے اور اس نے اس صلیبی فوج کو محاصرے میں لے لیا ہے جس نے اقرا کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کی یہ دشواری تھی کہ اس کے پاس فوج کی کمی تھی، تاہم اسے توقع تھی کہ وہ محاصرہ توڑ لے گا، لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ محاصرہ زیادہ مدت تک رہے تاکہ صلیبیوں کی طاقت یہی پر صرف ہوتی رہے۔ 4 اکتوبر 1179 عیسوی کے روز صلیبیوں پر زبردست حملہ کیا۔ صلیبی مقابلے کے لیے تیار تھے۔ بڑی ہی خونریز جنگ ہوئی جس میں 9,000 صلیبی مارے گئے، لیکن ان کے پاس 6 لاکھ کا لشکر تھا۔ 9,000 کے مر جانے سے کوئی فرق نہ پڑا۔ انہوں نے شہر کو فتح کرنے پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی، لیکن ان کی فوج دیوار کے قریب جانے سے ڈرتی تھی کیونکہ دیوار کے اوپر سے مسلمان ان پر تیروں کے علاوہ آتش گیر سیال کی ہنڈیاں پھینکتے تھے۔ صلیبیوں نے دیوار کے قریب پہنچنے، شہر کے اندر پتھر اور آگ برسانے اور دیوار پھلانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا
کہ بہت اونچے دبابے برج تیار کیے جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ ان کے نیچے لکڑی کے پہیے لگائے گئے اور یہ برج اتنے بڑے تھے کہ ان میں کئی سو سپاہی سما جاتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پھینکے ہوئے آتشیں، سیال اور آگ سے بچانے کے لیے ان کے فریموں پر تانبا چڑھا دیا گیا تھا۔ یہ برج جب دیوار کے قریب لے جائے گئے تو دیوار سے مسلمانوں نے ان پر آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینکنی شروع کر دیں۔ سیال برجوں پر بھی پھیلا اور اس کے اندر جو سپاہی کھڑے تھے ان پر بھی پڑا۔ جب چند ہانڈیاں پھینکنے کے بعد برج بھیگ گئے تھے تو صرف ایک ایک جلتی ہوئی لکڑی آئی۔ ہر برج سے ایک لکڑی ٹکرائی اور برج مہیب شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ ان میں سے ایک بھی سپاہی زندہ نہ رہا۔ دیوار کے باہر ایک خندق تھی جسے پار کرنا صلیبیوں کے لیے مشکل تھا۔ انہوں نے اس خندق کو مٹی سے بھرنا شروع کر دیا، لیکن شہر کے اندر کی فوج اس قدر دلیری کے ساتھ اس کے جیش باہر آ کر صلیبیوں پر حملہ کرتے اور واپس چلے جاتے۔ صلیبیوں نے خندق کو بھرنے کے لیے یہاں تک کیا کہ ان میں سے اپنے مرے ہوئے سپاہیوں کی لاشیں پھینک دیں، پھر ان کے جتنے سپاہی مرتے ان سب کی لاشیں خندق میں پھینک دیتے۔ عقب سے ان پر سلطان ایوبی نے وسیع پیمانے کے شب خونوں کے انداز کے حملے کیے، مگر صلیبیوں کا محاصرہ ٹوٹنے کے بجائے مستحکم ہو گیا تھا۔ شہر والوں کے ساتھ سلطان ایوبی نے پیامبر کبوتروں کے ذریعے رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ ایک آدمی جس کا نام عیسیٰ الاموام تھا چمڑے میں پیغام باندھ کر کمر کے ساتھ باندھ لیتا اور سمندر میں اتر جاتا۔ وہ رات کو یہ کام کرتا تھا۔ وہ دشمن کے لنگر انداز جہازوں کے نیچے سے گزر آیا کرتا تھا۔ وہ پیغام لاتا اور لے جاتا تھا۔ ایک رات وہ اسی طرح آیا۔ اسے شہر میں لے جانے کے لیے سونے کی 1000 سکوں سے بھری ہوئی تھیلی اور تحریری پیغام دیے گئے۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے، وہ جب خیریت سے شہر میں داخل ہو جایا کرتا تھا تو ایک کبوتر اڑا دیتا تھا جو ہمارے پاس آ جاتا تھا۔ اس سے ہم سمجھ لیتے تھے کہ عیسیٰ خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ ہم اس کے کبوتر کو واپس اڑا دیتے تھے۔ جس رات وہ 1000 سونے کے سکے لے کر گیا، اس سے اگلے دن اس کا کبوتر نہ آیا۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ کئی روز بعد شہر سے اطلاع ملی کہ عیسیٰ کی لاش اقرا کے ساحل کے ساتھ تیرتی ہوئی ملی تھی۔ سونے کے سکے اس کے جسم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ لاش کی حالت بہت بری تھی۔ وہ سونے کے وزن سے تیر نہ سکا اور ڈوب گیا۔ اقرا کا حاکم میر فراقوش تھا اور سپہ سالار علی ابن احمد مشتوب تھا۔ وہ بار بار سلطان ایوبی کو یہی پیغام بھیجتے تھے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، لیکن باہر سے صلیبیوں پر حملے جاری رکھے جائیں اور کسی نہ کسی طرح شہر میں فوج اور اسلحہ اور رسد پہنچائی جائے۔ یہی سلطان ایوبی کے سامنے ایک پیچیدہ مسئلہ تھا کہ شہر تک مدد کس طرح پہنچائی جائے۔ اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ بخار سے اس کا جسم جل رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ شب بیداری، دوسری وجہ اعصاب پر بوجھ اور تیسری وجہ یہ کہ وہاں لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ گلی سڑی لاشوں کی اتنی زیادہ بدبو تھی کہ وہاں ٹھہرا نہیں جا سکتا تھا۔ بدبو نے سلطان ایوبی کی بیماری میں اضافہ کیا۔ 3-4 روز تو وہ اٹھ بھی نہ سکا۔ اسے اقرا ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔